نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله أغثني وأدركني يا رسول الله۔ معزز و محتشم صاحبان ذی وقار، پروردگار عالم کے فضل و احسان سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت کے توسل سے بحمدہ تعالی آج پھر ہم اپنی صبح کا آغاز اس کے پاک کلام کی آیات بینات کی تشریح کے ساتھ کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم نے قرآن پاک کے اندر سب سے پہلے جو ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت کا انتخاب فرمایا وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اب اس سورت کے بہت سے نام ہیں، ان میں سے دو چار آپ کو بتائے جاتے ہیں۔ فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے اللہ کی کتاب کا آغاز ہو رہا ہے۔ ام القرآن بھی اس سورت کو کہا جاتا ہے۔ سورۃ الکنز بھی کہا جاتا ہے، سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الدعاء بھی کہا جاتا ہے، سورۃ المناجات بھی کہا جاتا ہے اور سورۃ الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے۔ صاحبان ذی وقار، یہ سورت 7 آیتوں پہ مشتمل ہے، 27 اس کے کلمے ہیں اور 140 اس کے حروف ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سب سے لاڈلی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرماتے ہیں، اے خدیجہ، مجھے صدا آتی ہے جس میں کہا جاتا ہے اقرا اقرا اقرا۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہیں اور ورقہ بن نوفل ساری بات سن کر بڑے اطمینان سے کہتا ہے، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب جب بھی ایسی صدا سنائی دے تو اس کو اطمینان سے سکون سے سن لینا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کے بعد کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی گئی۔ اب اس اعتراض سے ہم پہلو تہی کرتے ہوئے کہ پہلے سورۃ الاقراء نازل ہوئی یا سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی، ہم اس سورہ مبارکہ کی کچھ خاصیات کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ، تمہیں میں ایسی سورت کے بارے میں نہ بتاؤں کہ رب نے 4 کتابیں نازل کی،
اور 313 صحائف نازل کیے۔ انبیاء و رسولا کی ایک جماعت کثیر کے ساتھ اپنی مخلوق کی رہنمائی کا اہتمام فرمایا، اور اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایک ایسی چیز کا انتخاب فرمایا کہ جس کا ذکر نہ تو تورات کے اندر ہے، نہ زبور کے اندر ہے، نہ انجیل کے اندر ہے۔ فرمایا یہ سورت، یہ کلام، یہ جو باتیں خاص طور پہ رب کی ہم سے کی گئی ہیں، فرمایا یہ رب نے ہم پہ کرم کیا کہ نہ کسی صحیفے کے اندر ان کا تذکرہ ہے، نہ کسی کتاب آسمانی میں ان کا تذکرہ ہے۔ یہ اتنی عظمتوں والی کتاب ہے، اتنی عظمتوں والی سورت سے مرقع ہے کہ جس سورت کی شان یہ ہے کہ یہ سورت رب نے خاص طور پہ اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر نازل کیے گئے قرآن کی زینت بنا کے نازل فرمائی۔ تو صاحبان ذی وقار، یہ اتنی عظمتوں والی سورت، اور کہا جاتا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو رب نے 2 نوروں سے نواز رکھا ہے، آپ کو رب نے 2 عظمتوں سے نواز رکھا ہے، آپ کی امت کو رب نے 2 انعامات سے نواز رکھا ہے۔ فرمایا کون کون سے؟ عرض کی آقا، ایک تو رب نے آپ کی امت کو سورۃ الفاتحہ عطا کی، اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں سے رب نے آپ کی امت کو نوازا۔ آقا، اس سے پہلے رب نے یہ دونوں چیزیں کسی امت کو عطا نہیں کی، اور جو بندہ ان کلمات کی حفاظت کرے گا، یہ 2 نور ہی اس کی بخشش کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ صاحبان ذی وقار، ہم لوگ اب چونکہ اپنے معاملات دنیاوی کے اندر اتنا الجھ گئے کہ ہمیں قرآن سمجھنا، اسے سمجھانا دشوار نظر آتا ہے، قرآن کے لیے وقت نکالنا ہمیں عجیب لگتا ہے۔ میں گزارش کناں ہوں کہ آپ احباب کریں تجارت، معاملات کریں، لوگوں کے ساتھ اپنے لین دین کے معاملات کو بترتیب پروان چڑھائیں، لیکن کم از کم ایسے نور جو ہماری بخشش کا سبب بن رہے ہوں، ان 2 نوروں کو اپنے سینے میں سمیٹنے کی بھی کوشش فرمائیں۔ پروردگار عالم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں صحیح معنوں کے اندر اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔